السلام علیکم۔ ایک سوال آیا ہے کہ سر بیزاری ہو گئی ہے، اب بیزاری سے کیسے نکلوں؟ اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک سائیکولوجیکل پروسیس ہوتا ہے، اس سے بہت سارے لوگ گزرتے ہیں، جس کو آپ بیزاری کہتے ہیں۔ یعنی کسی کام میں دل ہی نہیں لگتا، کچھ کرنے کو دل ہی نہیں ہو رہا ہوتا۔ اچھا، اس کے اندر آپ کو روٹ کاز دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے جو اس چیز کو ٹریگر کرتی ہے۔ بعض لوگوں میں جب وہ بہت کام کر کے ایک دم کسی کام سے بالکل ریلیکس موڈ میں چلے جاتے ہیں نا، کہ بھئی چھٹیاں ہو گئی ہیں، بہت ورکولک قسم کے لوگ ہیں، تو وہ پھر بیزاری کے موڈ میں چلے جاتے ہیں۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اتنا ٹائم ہے، کیا کریں، بیزاری ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ مایوسی میں بیزاری میں چلے جاتے ہیں۔ کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی زندگی میں اونچ نیچ ہو جائے، کسی اور کو پروگریسو دیکھ کر کہ یار ہم اور انہوں نے ایک ساتھ سٹارٹ لیا تھا اور وہ دیکھو کہاں پہنچ گئے اور ہم کہاں ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹے ٹریگر پوائنٹس ہوتے ہیں انسان کو، جو اس کو ناکامی کا احساس دلاتے ہیں، نتیجتاً وہ بیزاری کے موڈ میں چلا جاتا ہے، مایوسی کے موڈ میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں انسان کے ٹریگر پوائنٹس ہوتے ہیں۔ تو ٹریگر پوائنٹ آپ نے دیکھنا ہوگا، کیا چیز ہے جس کے بعد آپ کے بیزاری کا موڈ سٹارٹ ہوتا ہے۔ ایک دو ہفتے رہتا ہے، کبھی کبھی ایک دن رہتا ہے، کبھی 2 دن رہتا ہے، پھر ایونچولی اٹ فیزز آؤٹ۔ تو آپ کو وہ ٹریگر پوائنٹ دیکھنا ہے اور اس ٹریگر پوائنٹ کو اینٹی کرنا ہے آپ نے، کہ جب یہ ٹریگر پوائنٹ آئے آپ نے اس کو اینٹی کرنا ہے۔ کیسے اینٹی کریں گے؟ آپ نے فارغ ہی نہیں بیٹھنا۔ دیکھو نا، مسلمان فارغ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ مسلمان کے پاس تو اتنے سارے کام ہیں کرنے کے لیے۔ اب دیکھو نا، آپ اگر اپنے معاملات پر ہی غور کریں تو گھر کے اتنے معاملات ہوتے ہیں جو پڑے ہوتے ہیں اور ہم سوئے ہوتے ہیں، اور کوئی اور کر رہا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں وہ اسی کا کام ہے، وہی کرے۔ آپ کے پاس ٹائم نکلتا ہے، اپنے آپ کو مصروف کریں، گھر میں ہاتھ بٹائیں، صفائی کر لیں گھر میں، مثال کے طور پہ کھانے میں ہیلپ کر دیں، بہت ٹائم ہے آپ کے پاس۔ اچھا، خواتین جو ہیں انہیں بھی کوئی نہ کوئی ایسا مشغلہ اپنی زندگی میں لانا چاہیے جس سے ان کا ذرا ذہن بھی بٹے۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہے نا وہ ورزش کر کے اپنی اس چیز کو پورا کر لیتے ہیں۔ وہ کوئی نہ کوئی آپ کو وے آؤٹ چاہیے ہوتا ہے جہاں وینٹ کر سکیں اپنے آپ کو۔ کوئی ایسی فزیکل ایکٹیویٹی جو جوان لوگ ہیں وہ آسانی سے کر سکتے ہیں، جو ایک عمر کو پہنچ گئے ہیں وہ پھر واک کریں۔ اچھا، کچھ شہروں میں جیسا حالات بڑے خراب ہیں، کراچی میں سنیچنگ وغیرہ یہ وہ بہت زیادہ، تو بہت سارے لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ یار اب باہر کیسے نکلیں۔ تو ایسی صورتحال میں اگر آپ محلے میں رہتے ہیں تو اپنی چھت پر واک کر لیں، یا آپ اگر کسی اپارٹمنٹ کمپلیکس میں رہتے ہیں تو اپنے اپارٹمنٹ کمپلیکس کے اندر واک کر لیں۔ کوئی نہ کوئی طریقہ نکالیں، اس چیز کو وینٹ آؤٹ کریں کسی نہ کسی فزیکل ایکٹیویٹی کے تحت۔ اچھا، بعض لوگ کہیں گے سر آپ نے تو ساری دنیاوی چیزیں بتا دیں، کچھ دینی روحانی علاج بھی بتائیں۔ دینی روحانی علاج اس کا وہی ایک ہے جو میں آپ سے ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کا ذکر تمہارے دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں ذہنی طور پر اور قلبی طور پر اپنے آپ کو وہاں پہنچانا ہے۔ اپنے عرض جو ہے نا، تمہاری جو ریکویسٹ ہے، جو تمہاری درخواست ہے، جو تمہاری پرچی ہے، وہ تم نے رب کے آگے رکھ دینی ہے، اس سے مانگنا ہے، مانگتے رہنا ہے، اور مانگ کے پھر مطمئن رہنا ہے کہ ملے گا ملے گا، کہ دعا ضائع نہیں ہوتی کبھی، یاد رکھو۔ ابھی پچھلے دنوں ایک وہ نیوز چل رہی تھی کہ ایک آدمی زندگی کی پریشانیوں سے مایوس ہوا، اس نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی، پاکستان کی بات ہے، نام نہیں پتا، وہ کسی کا ڈرائیور تھا، کیا تھا، سفید کپڑے شلوار قمیض پہنے ہوئے ہیں، مسٹ بی اے مڈل ایجڈ گائے۔ تو پھر اس کے بعد کوئی ویڈیو اس نے ریکارڈ کرائی، اور ایموشنل ویڈیو تھی، اینڈ ہی واز کرائنگ ان دا ویڈیو۔ آئی ڈنٹ ہیڈ اے چانس ٹو واچ دا ہول ویڈیو، ساری ویڈیو تو نہیں دیکھی میں نے، رو رہا تھا، اور ایونچولی وہ یہ ہوا کہ چند گھنٹوں کے بعد اس نے اپنی جان لے لی۔ جان لے لینا کوئی سلوشن نہیں ہے، یہ تو بزدلی کا کام ہے۔ تمہیں اپنی جان لینے کے لیے تو نہیں بھیجا نا اللہ نے۔ یہ وہ کام ہے جو جانور بھی نہیں کرتے، کبھی جانور کو دیکھا اپنی جان لیتے ہوئے؟ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے تو انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، وہ خود سب گرتوں سے گرتا ہو گیا۔ یہ تو گرتوں سے گرتے والے کام ہے۔ اللہ نے تمہیں اشرف بنایا ہے اور تم جو ہے وہ ارذل والے کام کر رہے ہو۔ اللہ نے تمہیں اونچا کیا ہے، تم نیچ کام کر رہے ہو۔ تو زندگی میں یہ جو ایزی وے آؤٹ کے جو چکر ہے نا ہمارے ہاں،
یہ غلط ہیں. یہی چیز ہمارے ہاں عشق مشق میں بھی ہے، کیونکہ یہ فلمیں، ڈرامے، ناولوں سے تو ہم نے زندگی سیکھی ہے. جب ہم فلموں سے اور ڈراموں سے زندگی سیکھیں گے، بات بات پہ ہم نے موویز کے ڈائلاگس کوٹ کرنے ہوتے ہیں، ڈراموں کی جو ڈرامائی تشکیل ہوتی ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزارنی ہوتی ہے. ہیروز ہیروئنس کی طرح ہم خود کو سمجھتے ہیں. ان میں سے وہ ایک مر گیا تو دوسرے نے کہا میں بھی مر جاؤں، میرا تو دل ہی نہیں لگتا، اور پتہ نہیں کیا کیا اوٹ پٹان تماشے ہم نے بنا کے رکھے ہوئے. زندگی کا مقصد ہم نے صرف یہی سمجھ لیا ہے. چڑی چڑیا جو ہوتا ہے نا، ان کے اندر بھی یہ چیز نہیں ہوتی ہوگی جو انسان کرتا ہے. اس نے اپنے مقصد حیات کو، اپنی گول آف لائف کو ہی نہیں پہچانا ہے. پتہ نہیں کہاں گم ہے یہ امت، سمجھ نہیں آتا کبھی. ان کی عقل و فراست و فہم، ادراک، ان کا کانشیس، ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے. سم ٹائمز آئی ونڈر کہ انہوں نے، وہی ہے نا کہ اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ دنیا تمہارے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ پرفارمنس گراؤنڈز ہیں، یہاں تم نے پرفارم کرنا ہے. اب کون پرفارم کر کے اچھا واپس آتا ہے؟ ایکم احسن عملا والا جو معاملہ ہے، لیبلوکم، پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کے اندر جو آزمائشیں پریشانیاں آئیں گی، تو جو ٹیسٹ ہیں ہر ایک کا مختلف ٹیسٹ ہے. ان ٹیسٹوں میں جو سروائیو کر کے آئے گا اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، تو پھر وہ بات ہے، کمال ہے. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں. تو یہ کچھ عشق کسی کی ذات نہیں، کچھ عشق کسی کی بات نہیں. تو جس دھج سے تم جاتے ہو، اس دنیا میں زندگی گزارتے ہو، بات تو وہی ہے. اور وہ دھج کیا ہے وہ بھی اللہ نے سکھا دیا ہے کہ جب میری طرف سے ہدایت آئے، انبیاء اور رسولوں کے ذریعے بھیجوں گا، جو اس ہدایت کو پکڑے رکھے، اس پہ کاربند رہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہم پتہ نہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے. کوئی تاریخ کھیل کھیل رہا ہے، تاریخ سے واقعات اٹھا کے لے کے آ رہا ہے اور امت کو تاریخ میں الجھایا ہوا ہے. کسی نے احادیث مبارکہ کے ذخائر سے اپنی مرضی سے غلط مسئلے استنباط کیے ہوئے ہیں اور کہا ہوا ہے کہ بھئی 1400 سال سے علماء کو تو مسئلہ ہی سمجھ میں نہیں آیا، مجھے سمجھ میں آیا ہے، اور میں ہر چیز سے فارغ ہوں. نہ مجھے عربی آتی ہے، نہ میں کوئی قرآن بغیر اعراب کے پڑھ سکتا ہوں، نہ میں نے کوئی حدیث، میں نے کوئی نہ کتاب لکھی ہے. بس اپنی مرضی سے، اپنے فہم سے چیزوں کو سمجھا ہے، ترجموں سے وہ بھی، اور ترجمے اگر آگے پیچھے ہو جائیں تو میں زیرو. اب وہ لوگوں کو دین پڑھا رہے ہیں. کوئی لوگ جو ہیں وہ موٹیویشنل سپیکر بن کے لوگوں کی انہوں نے ستیہ ناش مارا ہوا ہے. انہوں نے زندگی میں بس ڈالر لگا دیا آگے، اس کے پیچھے بھاگتے رہو، بس وہی تمہاری موٹیویشن ہے، اس میں لگایا ہوا ہے. ایک عجیب دھما چوکڑی ہے. کچھ لوگوں نے برین سٹیمولس کر کے کریٹیکل تھنکنگ کو ریلیجن کا فنڈامنٹل فاؤنڈیشن بنایا ہوا ہے کہ ہر چیز تم کریٹیکل تھنک کر کے انالائز کرو گے. اب اس کے اندر فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں یوتھ کہ یار یہ تو کریٹیکل تھنکنگ کے تھرو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے مسئلہ. حالانکہ اللہ نے قرآن میں شروع میں کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ تمہاری کریٹیکل تھنکنگ تم رکھو اپنی جیب میں، الف لام میم کو ذرا کریٹیکل تھنکنگ سے سالو کر کے بتاؤ. نہیں کر سکتے. انسان پھر لوٹ آتا ہے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پلے علم ہی کوئی نہیں، باری تعالیٰ تو نے بتایا نہیں تو ہمیں الف لام میم نہیں پتا. تو پھر اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب جب کہ جان چکے ہو کہ پتہ چھتا کچھ نہیں ہے، تو آ جاؤ اب پتہ کراتا ہوں میں. اس کتاب میں شک کوئی نہیں، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. تقوی والے ہو تو اٹھاؤ کتاب اور ہدایت کی طرف آ جاؤ. اور اس کتاب میں نے تمہیں بتایا ہے کہ جو نبی دیں اسے لے لو، جو نبی روکیں جس چیز سے اس سے رک جاؤ. یہی تو حدیث ہے. حدیث مبارک کے ذخائر میں سنت محمدی کیا ہے؟ وہ قرآن سے ثابت ہے کہ میرا نبی جو دے وہ لے لو، جس سے نبی روک دے بس رک جاؤ. جسے نبی کہے کہ یہ پاک ہے تو وہ پاک ہے، بے شک وہ اپنی تعریف میں پل باندھتی پھرے وہ چیز. اگر نبی نے کہا پاک نہیں ہے تو پاک نہیں ہے. تو اس لیے حضور شارع ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شریعت کے نفاذ کرنے والے. آپ نے جس چیز کو کہہ دیا یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، چاہے ساری دنیا کہتی کچھ پھرے، ڈزنٹ میٹر. آپ نے جس چیز کو کہہ دیا غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے دنیا کچھ کہتی پھرے.
تو بات چلی تھی بیزاری سے، بات چلی تھی اب مایوسی سے، تو یہ ساری تمہید میں نے اسی لیے باندھی ہے کیونکہ ہم دور ہیں اس ہدف سے جو ہمارا نصب العین ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی راستے پر چلنا ہے، اللہ کی رضا ہے، تقویٰ ہے کہ ایک دن میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے اسے میں نے جواب دینا ہے، کہ میں نے صرف اسی لیے صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، صرف اسی ہی سے مانگنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، باری تعالیٰ تو ہمیں سیدھی راہ پر چلا، اور راستہ بھی ان کا جو انعام والے ہوں، نہ کہ ان کا جن پر تو غضبناک ہوا، جو گمراہ ہے ان کے راستے پر نہیں۔ باری تعالیٰ ہمیں فلاح ہونے والا بنا دے، تو ہم سے راضی ہو جا۔ مطلب زندگی میں آسانیاں ڈھونڈو اس طرح کہ اپنے لیے مشکلات زبردستی کے نہ، میرے پاس ایسے مشکل سوالات لوگ بھیجتے ہیں، پتہ نہیں کیوں بھیجتے ہیں، ان کے دماغ میں ایسا کیا چل رہا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندے تم کیا کام کرتے ہو؟ تم کوئی عالم ہو، کوئی تم متعلم ہو، تم کیا ہو؟ تم کچھ نہیں، دکان پہ بیٹھا ہے، اسے کسی بحث چھڑی، انہوں نے کہا او اچھا یہ تو بڑا یہ چلو ساتھ صاحب کو سوال لکھ کے بھیج دو۔ اس سوال کے جواب کا نہ اسے آگا پتہ نہ پیچھا پتہ، اس نے کچھ نہیں کرنا اس سوال کے ساتھ، اس کو اللہ اکبر کا مطلب بھی نہیں پتہ ہوگا، اسے ساری کی ساری نماز جو پڑھتا ہے نا اس کا بھی معنی نہ پتہ ہوگا۔ وہ مشکل فلاسفہ کے معاملے، مشکل احادیث کے اندر ایک ٹرمینالوجی آ گئی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ عبارتوں کے مسائل اور احیاء العلوم کے مسائل، اور ایک عجیب ہمارے ہاں مسئلہ ہے، بیسکس بھی نہیں پتہ ہے، اور بڑے بڑے مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں، جیسا کہ کوئی بہت بڑے علماء ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ علمی بحث ہو رہی ہے۔ عجیب منطق ہے بھئی، بیسکس پر تو کام کرو یار، تمہاری بیسکس اسٹرانگ ہے، جو تم قرآن نماز میں پڑھتے ہو وہ تمہیں پتہ ہے کیا پڑھتے ہو، یا بس پڑھتے ہو طوطے کی طرح؟ بیسکس پر کام کرو، بیسکس پر کام کرو گے تو رب سے تعلق جڑے گا تمہارا، تمہیں پتہ ہوگا کیا پڑھ رہا ہوں۔ جب سجدے میں جا رہے ہو تو سجدہ کیا ہے، 2 دفعہ سجدہ کیوں رکھا ہے رب نے، سجدے میں ہوتا کیا ہے، سجدے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، سجدے میں جو پڑھتے ہو اس کا مطلب کیا ہے، رکوع میں جو پڑھتے ہو اس کا کیا مطلب، سمع اللہ لمن حمیدہ کیا معنی ہے اس کا، پھر اس کے بعد اللہ کی تعریف کیوں کرتے ہو، سمع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کیوں پڑھتے ہو، اور بعض لوگ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا یہ سارا کچھ کیوں پڑھتے ہو، کیا معنی ہے اس کا، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم یہ کیا ہے، یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کا معنی بھی کیا ہے، اس کے اندر تمہاری کیفیت کیا ہونی چاہیے جب پڑھتے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہو تو کیا کیفیت ہونی چاہیے تمہاری؟ اور کچھ نہیں، ان پہ نہیں کام کرنے، بڑے بڑے مسئلوں پہ کام کرنی ہے۔ وہ آدم علیہ السلام نے کون سا پھل کھایا تھا جنت میں، یہ مسئلے ہیں، وہ کون سے درخت کے پتے تھے جو ان سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپا، یہ مسائل آپ ہمارے ہاں پوچھ لیں، اصحاب کہف جو ہیں ان کی وہ تفصیلات آپ پوچھ لیں۔ میں نے ایک درس آپ لوگوں کو دیا ہے، وہ انہی سوالات سے تنگ آ کے دیا ہے کہ اتنے ان کے نام بتا دیں، ان کے کتے کا نام بتا دیں، وہ کتنے تھے بتا دیں، وہ ایک عجیب تانتا ہے۔ میں نے کہا اچھا بھائی میں تمہیں بتا دیتا ہوں، لیکن وہی ہوا جب میں نے وہ بتایا تو چند 100 لوگوں کے سوالات تھے، تو چند 100 لوگوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا، باقی لوگوں کے لیے وہ ایسا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے کہا بھی جب اس میں لکھا ہوا ہے کہ زیادہ استفسار نہ کریں، تو میں نے کہا اس لیے تو میں نے آپ کو صحابہ کے قول دیے نا، مولا علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے اقوال میں نے آپ سے ذکر کیا، میں نے ادھر ادھر کے یہودیوں کے عیسائیوں کی کتابوں سے کچھ نہیں دیا آپ کو، لیکن چونکہ سوال آیا تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے، میں کہا بھئی کچھ لوگ تو ہوں گے جو اس علم کے متلاشی ہوں گے، چلو ان تک پہنچ جائے، ایسی ریکارڈ ہو گیا ہے، پھر آگے بھی جو لوگ ہیں ان کا فائدہ ہوتا چلا جائے۔ لیکن بہت سارے ایسے دروس ہوتے ہیں اسپیسیفکلی جو اس طرح کے کویشچنز ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، اس کا نتیجہ نظر آ جاتا ہے ہمیں جب ہم محنت کرتے ہیں، اتنی اس کو ریکارڈنگ کرتے ہیں، تو آگے آپ لوگ جو ہے ان میں سے چند لوگ ہی ہیں جو اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ان دروس کو سنتے بھی نہیں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب اتنے سارے آپ کو ہزاروں میں دروس دے دیے ہیں،
اب ایک ایک سوال پہ تو ہم درس نہیں بنا سکتے، ورنہ پھر یہی ہوتا ہے جو ہوا ہے، پھر وہ لوگوں کے سوالات رہ جاتے ہیں جن کے سوالات کے زیادہ لوگ متلاشی ہیں، جو زیادہ لوگوں کے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے۔ تو ہم کبھی کبھی ان ٹاپکس پر بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ ہمارا فوکل پوائنٹ یہ ہو گیا، کیونکہ اس درس کے بعد کچھ لوگوں نے ایسے ایسے سوالات بھی بھیجے ہیں جو میں نے پڑھے، میں نے کہا کہ یار وائی ڈو یو وانٹ ٹو نو، کیا فائدہ، کیا حاصل اس سے۔ اینی وے بات لمبی ہو رہی ہے، یو گاٹ دا پوائنٹ۔ تو اینی وے اگلے چند دن مصروفیت کی وجہ سے میں بہت فریکوینٹلی درس آپ لوگوں کو نہیں دے سکوں گا، یہ بھی میں نے آپ کو بتانا تھا۔ ہو سکتا ہے درس نہ دے سکوں، ہو سکتا ہے 2-3 دن میں ایک آدھ درس آئے، آئی ڈونٹ نو۔ میرے اسکیجول میرا کوئی سیٹ نہیں ہے اگلے 6 دن تک، تو آپ دعا کریں اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو سوالات کے جوابات بھی تو خیر میں دے ہی نہیں پاؤں گا، اور جہاں تک ویڈیوز کا تعلق ہے تو وہ بھی مجھے نہیں پتہ۔ تو مے بی اگر آج کے بعد کوئی ویڈیو نہ آئے تو پھر پرابیبلی وہ اگلے سنڈے آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔